السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 18۔ پچھلی اقساط المیرا، فاتح، دبیر اور گل خود سے منسلک انفرادی وجوہات کی بنا پر ماہ ملکہ کروز شپ سفر کرنے کی نیت سے آئے۔ بدقسمتی سے کروز پر کسی کو بھیانک طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان چاروں نے اس قتل کو حل کرنے کا طے کیا، ایک مرتبہ پھر اپنی الگ الگ وجوہات کی بنا پر۔ اسی نیت سے وہ سب کروز کی گیلری میں جمع ہوئے، جہاں المیرا کی ایک لالچی غلطی ان سب کو ایک دوسری کائنات میں لے جاتی ہے۔ باب ملکہ۔ مگر آئے گا دن جب تکمیل ہوگی خواہشات ساری، تب سجے گا تاج، بچھے گا تخت، آئے گی ملکہ بخت۔ بچپن میں گھر آنے والے اخبار میں ایک کھیل ہوتا تھا، بے رنگ بھول بھلیا، جس کے ایک سرے پر چوہا کھڑا ملتا اور دوسرے پر پنیر کی ڈلی۔ چوہے کو مختلف راستوں سے گزار کر بس اس پنیر کے ٹکڑے تک لے جانا ہوتا ہے۔ المیرا بہت شوق سے 100 طریقہ کر کے بھی اس چوہے کو پنیر کے ٹکڑے سے دور رکھتی تھی۔ آج لگ رہا تھا وہ چوہا ہے اور قدرت اسے بھی تحاشا راستوں میں گھما کر اس کی منزل پنیر سے دور کر رہی تھی، مگر سوال یہ تھا اس کی منزل ہے کہاں؟ ایک راہداری سے دوسری سے پھر تیسری، کبھی مڑتے کبھی رکتے، کہیں روشنی کے جلتے چراغ شعلہ پکڑتے تو کہیں عورتیں جھک کر تعظیم دیتی، کہیں اندھیری راہداریاں تو کہیں لگتا زمین ہوا میں ڈگمگا رہی ہے۔ اب تو اس نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کی گنتی بھی چھوڑ دی تھی۔ 4 عورتوں کے نرغے میں چلتی وہ حیرت زدہ کم سوال زدہ زیادہ تھی، اس بات پر نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس بات پر کہ وہ وہاں کیوں نہیں جہاں گل، فاتر اور دبیر تھے۔ اور عورتوں نے جب اسے جھک کر تعظیم دی تو وہی مغرور سی ماہ نگار آگے آئی، المیرا کو کندھوں سے تھامتے بلند کیا اور پھر عورتوں کے مجمع کی طرف پلٹی۔ ہماری ملکہ آ چکی ہے۔ ایک ہاتھ بلند کرنے کی دیر تھی اور کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ المیرا آنکھیں چھوٹی کیے نیلے کافتان والی عورت کو دیکھنے لگی۔ اب آپ بالکل محفوظ ہیں ملکہ، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتی حقیقت سے سمجھوتا کرنا چاہ رہی تھی، یہ سب جو سامنے تھا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ تاج پوشی کی رسم کا انعقاد جلد ہوگا، تیاری کی جائے۔ تب المیرا نے ارد گرد غور کیا، اونچی کھڑکیاں، بلکہ بے تحاشا ہی اونچی کھڑکیاں جن کے سامنے سے پردے ہٹے تھے، وہ روشنی سے منور ایک ہال کمرہ تھا۔ تاج والی عورت نے ایک مغرور ہاتھ اٹھایا تو 3 عورتیں تیزی سے آگے بڑھیں۔ وسیع چوڑے دروازے سست روی سے کھلتے ہی عورتوں کا جمگھٹا ایک طرف کو ہونے لگا۔ ان سب کے لباس سنہری یا نارنجی کا ایک ہلکا رنگ تھے۔ المیرا کی طرف ایک کرخت مگر مؤدب سی نگاہ ڈالتے ماہ نگار آگے چلنے لگی۔ 3 عورتیں اس کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چلتی نہ تو کیا کرتی، دروازے کو پار کر گئی جہاں 3 طرف کو جاتے راستے تھے، بائیں دائیں سامنے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فاتر کو نیزے کی نوک اور دبیر کو ایک دھکے کے زور سے بائیں طرف والے راستے پر نہ جانے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ فاتر نیزے والی عورت سے سوال کر رہا تھا، دبیر خاموشی میں خود سے۔ روشنی کی قلت اور وہاں موجود کرخت چہرے والی عورتیں اسے اتنا تو بتا رہی تھی کہ انہیں باغ کی سیر پر تو بالکل نہیں لے جا رہے۔ مگر پھر گل کیوں نہیں تھی ان کے ساتھ؟ کیوں گل کو نہایت احتیاط اور عزت سے سامنے کے راستے پر چلنے کا کہا؟ فاتر دبیر بہت بے رحمی سے گھسیٹتے دائیں جانب، احترام سے گل عین سامنے اور وہ ملکہ۔ المیرا ہال میں دوبارہ لوٹی، ادب سے کہتی وہی بھاری تاج والی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ المیرا نے خود کی طرف اشارہ کیا، پھر ساتھ کھڑی 2 عورتوں کو گردن گھما کر دیکھا۔ وہ پتھر تھی کیا، سونے کے سکوں سے بنے نقاب کے پیچھے ان کی آنکھیں مسلسل ایک سمت میں دیکھ رہی تھیں۔ پرسکون ہو جائے، اب یہاں ہمارے دشمن تو کیا، ان کا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ چاہے تو ہم پہلے حکیم کے پاس چلتے ہیں، کیا معلوم انہوں نے کوئی اندرونی چوٹ دی ہو۔ وہ یہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سب وقت کا سفر ہے، مگر پھر یہ عورتیں اس سے انگریزی میں کیوں بات کر رہی تھیں؟ نگار نے جھک کر
تعظیم پیش کی۔ المیرا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو جواباً وہ بھی جھکی، کہیں یہ میرا سر ہی نہ قلم کر دے۔ بھاری تاج والی عورت کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ المیرا کو اب پکا یقین تھا سر نہ سہی ہاتھ تو گیا کام سے۔ اس طرف واپس مڑتے اسے مخاطب کیا اور پیتل سونے رنگ کے دروازے کی جانب ہاتھ کیا۔ ساتھ کھڑی دو سنہرے چوغوں اور نقاب سے ڈھکے چہرے والی عورتیں آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ ایک پرنور روشنی اور بے تحاشا خوشبو نے المیرا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چندیائی آنکھوں سے اس نے کھلا دروازہ پار کیا۔ جو ہی اندر آئی، المیرا کو لگا اس کا آدھا کیا پورا وجود ابھی بھی باہر ہے۔ یہ کمرہ شروع تو اس کے قدموں سے ہو رہا تھا، مگر اس کا اختتام وہ کہاں تھا؟ سامنے ہلکے سنہری اور گہرے نارنجی رنگ کا وسیع بستر جو کمرے میں موجود تمام ساز و سامان کے مترادف تھا۔ مخملی نارنجی پردے، کمرے کے بیچوں بیچ زمین سے 2 فٹ اوپر لکڑی کی گول میز جس کے عین سامنے ایک قد آور آئینہ تھا۔ المیرا کے بدن میں ایک خوشگوار سی حیرت پھیلی، نظریں کمرے کا کونا کونا ٹٹول رہی تھی اور قدم من بھر کے وہ عورت دوبارہ مڑی، مگر اس بار المیرا کو نہیں، ساتھ کھڑی عورتوں کو مخاطب کیا۔ دروازے کے سامنے نگہبانی کرو، نہ اب کوئی باہر جائے نہ کوئی اندر آئے۔ ایک نگاہ المیرا پر ڈالی۔ ملکہ ماہ پہلے ہی بہت سہ چکی ہے۔ نگار کی جھڑیوں میں قدرے چین آیا اور بغور دیکھو تو ہلکی سی نرمی بھی دکھے گی۔ عزت سے سلام دیتی وہ عورتیں یوں ہی اکڑی حالت میں باہر چلی گئی۔ کیا کھاتی تھی وہ؟ ایک تو لمبی، اوپر سے دیکھ کر یوں لگتا تھا ثابت 4 آدمی نگل جائے۔ اب کمرے میں المیرا تھی، ماہ نگار اور اس عورت کے بغل میں کھڑی لال بھوری نگاہوں والی چھوٹی سی لڑکی بلبل۔ سرخ جالی دار کپڑا سر پر باندھے وہ آگے بڑھی۔ مائی کوئین، میری ملکہ، نگار نے ایک بازو سینے پر رکھتے المیرا کو جھکی نظروں سے مخاطب کیا۔ سمجھ تو اس سے کچھ نہیں آیا، مگر دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ یہ بلبل ہے، جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے یہ آپ کے ساتھ کسی سائے کی طرح رہے گی۔ آج کے اس موقع پر اسے میری طرف سے تحفہ قبول کرے۔ یہ لوگ انسان دیتے ہیں تحفے میں؟ المیرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آنکھ کے کنارے سے خود سے بھی چھوٹی، کمزور اور سانولی رنگت والی کنیز کو دیکھا۔ آج کا موقع؟ بلبل کی جھکی نظریں اور عاجزی کو نظر انداز کرتے نگار سے سوال کیا۔ ماہ نگار کی آنکھوں کا رنگ بھی اس کے کافتان جیسا تھا۔ رات کے وقت کا گہرا آسمان جیسے سمندر کی گہرائی سب اس کے لباس میں جذب ہو گئی ہو۔ میں جانتی ہوں ملک بدر ہونا اور اپنے آدھے خاندان کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھنا آسان نہیں۔ نگار کی پھیکی مسکان پر المیرا کی بھویں قریب آئی۔ مگر ہم اپنی روایات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے میری ملکہ۔ روایات، خاندان؟ المیرا نے تفصیل کے لیے اپنے تحفے کو دیکھا۔ بلبل کی عاجزی میں کمی نہ آئی۔ نگار 2 قدم آگے بڑھی اور اعتماد سے المیرا کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ ہم اپنا مقام لے کر رہیں گی، یہ آپ کی مشیر کا آپ سے وعدہ ہے۔ المیرا کو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی بری عادت تھی، مگر یہ جو فریب فی الحال سامنے تھا یہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کون سا مقام؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہ نگار سمیت بلبل نے بھی حیرت زدہ ہوتے المیرا کو دیکھا۔ اب مذاق کر رہی ہے نا ملکہ؟ کیا آپ کو واقعی نہیں یاد آج کیا ہے؟ جھجکتے ہوئے سوال تحفے کی طرف سے آیا تو یہ نازک کلی بولتی بھی ہے۔ کیوں؟ آج کسی کا جنم دن ہے؟ اس کی آنکھیں مٹکانے پر جہاں نگار کے چہرے پر شک کے سائے گہرے ہوئے وہیں بلبل کی ہوائیاں اڑی۔ قیامت ٹوٹی تھی ان پر، اور یہاں ان کے سربراہ کو کچھ علم ہی نہیں۔ کیا آپ آج کے لیے تیار نہیں؟ کیا آپ کی طبیعت بوجھل ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں ملکہ۔ بلبل کی زبان پٹر پٹر شروع ہوئی۔ نگار نے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو المیرا بھی گھبرا گئی۔ کیا اب میری 10 انگلیوں کو گن گن کر کاٹا جائے گا؟ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا صدمہ چھوٹا نہیں، میرا صدمہ ہے کیا؟ اس کی بات کاٹتے اس بار المیرا نے ہاتھ بلند کیا۔ نگار نے نگاہیں ترچھی کرتے اس کے کندھے آزاد کیے۔ کمرے کی فضا ایک دم غمگین سی ہو گئی۔ دونوں بلبل اور نگار نظریں چرا رہی تھی۔ گہری سانس لیتی نگار نے اپنی جھری زدہ ہاتھ کافتان سے ڈھک لیے۔ المیرا کی گھبراہٹ بے معنی نہیں تھی اور ریاست کا ہر شخص اس کے لیے تیار تھا۔ آپ کی بہن ماہ کامل وہی تھی جس نے لیبیا کے اگلے سلطان کو ہماری ریاست پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ رکو، المیرا نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف میں گھمائی۔ اپنی بات کاٹے جانا یقیناً نگار کو پسند نہیں آیا۔ بائے دعوے
बाय द वे नाइस गाउन। औरत की आंखें वाह हुई, चेहरा झुकाकर लिबास को देखा। पहली बात, वाओ, मेरी बहन भी है, कभी दुआ तो नहीं की थी। चलो अच्छा है, दगाबाज निकली। आगे बढ़ते बिस्तर तक आई। दूसरी बात, ये मलिका मलिका क्या लगा रखी है? अलमीरा इनायत। अलमीरा इनायत मोहसिन नाम है मेरा। इतना प्यारा नाम है। पता है मेरी पैदाइश पर मेरे नाम को लेकर बड़े बड़े झगड़े हुए थे। बिस्तर पर बिछी मखमली मोटी चादर की तह की सिलवटें हंसी के दौरान निहायत अकीदत से हटाई। तीसरी बात, शहादत की उंगलियों से इशारा किया। मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? दादी, चची, दुश्मन, दोस्त, कनीज मलिका। निगार ने एक गहरा सांस लिया और अपना काफ्तान हवा में लहराते मुड़ी। ओह वाओ, बैटमैन। कमरे में एक तरफ पूरे कद की बनी खिड़की के सामने खड़े होते सरगोशी की। क्या हमारे ताल्लुक का इल्म होना ज़रूरी है? उसका लहजा पछतावे और खौफ का मिला जुला अंसर था। खैर, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। बेड पर एक कोहनी के बल लेटते निगार की पीठ को देखा। तुम लोगों के महल में पानी पूछने का रिवाज नहीं। उसके कहने की देर ही थी कि बुलबुल की ताबेदार रूह जाग उठी। हम महल में नहीं है मलिका। माहे निगार हस्न मलाल की कैफियत की आला तस्वीर बनी पर्दों के साए में थी। खिड़की को पर्दों ने ढका था। महल नहीं है तो क्या है? बुलबुल से पानी के गिलास लेता हाथ रुका। कमरे में एक बेसुकूनी सी छा गई। अलमीरा ने वो सुनहरा गिलास लबों से लगाया। निगार ने गहरी सांस फिजा में खारिज की, अलबत्ता पीछे मुड़कर देखने का तरदद नहीं किया। आंखें मीचते हाथों की लर्जिश को काबू किया, जबकि दूसरी तरफ अलमीरा बुलबुल को गिलास पकड़ाते अपनी जगह से उठी और माहे निगार की पुश्त पर आ खड़ी हुई। ताज वाला भारी सर चल कर 2 कदम पर्दे के करीब हुआ और एक जिस्त में नगीनों से लेस हाथ से पर्दा मुकम्मल हटा दिया। अलमीरा जो कुछ बोलने वाली थी, खिड़की से आती रोशनी और दिखते मंजर ने उसके तमाम अल्फाज एक लम्हे में ख़त्म कर दिए। अपनी दुनिया उसे डूबते महसूस हो रही थी। कदम धंसते और सांस उखड़ती। हाथ पहलू में गिराया और निगाहें शीशे से बाहर दूर तक फैले नीले शफाफ पानी को देख रही थी। अपने ही मुल्क से निकाल देने का अंजाम। निगार नहवत से होठ का किनारा उठाते मुस्कुराई। अलमीरा ने उसका चेहरा नहीं देखा। देख लेने से भी हो भी क्या जाता। मैकेनिकी अंदाज में चलते वो शीशे के ऐन सामने आई। बाहर की तरफ चौड़ी बालकनी थी और खिड़की बंद। अपनी गोल मटोल हथेली नम शीशे पर रखते अब निगार उसकी पुश्त पर थी। ये हम कहाँ हैं? जज्बात से आरी चेहरा। अजीब से ताज वाली औरत के चेहरे पर बर्दाश्त और सब्र की सख्ती थी। हर अगादा की हरागादा की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अलमीरा के जहन में एकदम एक ख्याल आया। हम अलकसीर के बाद हरागादा जाएंगे। महमन की पेशकश जो उसने सुनार के सामने बैठकर दी थी, तो क्या ये कल के दिन की बात है? कल वो अक्सीर जा रहे थे। ये कल कहाँ गया था? ये सब क्या था? वो कहाँ थी? कितना वक्त गुजरा था कल से? या फिर ये कल था भी या ये आज है? जहन में एक जुमला पूरी कुव्वत के साथ तमाम महरकात को चीरता हर एहसास पर भारी हुआ, और वो जुमला था, ये सब हो क्या रहा है? सवालों का एक भौचाल था जिसकी जद में हमारी फितना आ चुकी थी। अब इनके जवाबात तक रसाई कैसे पाए? कामिल, तुम्हारा नाम बागियों के आला सिफ में शुमार होगा। ख्यालात के भंवर में निगार की आवाज़ ने उसकी तवज्जो खींची। माह कामिल, उसकी बहन दगाबाज। इसे कुछ समझ नहीं आया। माह कामिल कहाँ है? अल्फाज जहन में बाद और ज़बान पर पहले आए। लापता है, मालूम नहीं। नीला काफ्तान लहराते वो कमरे के ऐन दरमियान में रुकी। बुलबुल मौद्दिब सी उसके करीब आई। इनका लिबास तब्दील करवाओ और ताजपोशी की तैयारी शुरू करो। मैं कौन हूँ और ये सब क्या है? निगार की बात एक मर्तबा मजीद काटते उसने आखिरकार काम का सवाल पूछा, और उस औरत ने सख्ती से लब काटे। उनकी बुलंदी कद सवाल था, और जवाल कभी किसी का पसंदीदा नहीं रहा। आप मलिका है और 3 माह पहले आपकी ताजपोशी के दौरान सुल्तान के हमले के बाद हमें रस्मात आज अदा करनी पड़ रही है। कौन सा हमला? बेइख्तियार निगार और अपने दरमियान फासला कदरे कम किया। माह निगार की हमदर्द निगाहें अलमीरा से नजरें चुरा रही थी। मेरी मलिका, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सूरज डूबने के फौरन बाद ये रस्मात अदा होंगी। वरना क्या? हेज़ल आंखों का
सियाह पन आहिस्ता से फैला, माथे के बल आज़ाद हुए। तहमिल से उसकी बात काटी। इस बार भी वो औरत मलिका की जुर्रत को जहर का घूंट समझकर पी गई। हम रिवायात तो नहीं तोड़ते मलिका, वो किसी ऐसे शख्स की जीती मिसाल थी जो कवानीन के लिए जिंदा और सांस लेता हो। अलमीरा ऐसे ही किसी को जानती थी, सबसे बेहतर जानती थी। पीली फ्रॉक वाली के होंठ एक जताती मुस्कुराहट में ढले। बुलबुल और निगार इस मुस्कान की वजह नहीं जानते थे, इसीलिए सवाल निगाहों का तबादला किया। आपकी तबीयत लगता है नासाज है, लेकिन ताजपोशी भी ज़रूरी है। रवायात के मुताबिक मुकम्मल चांद की रात पर ताज को के अगले वारिस तक पहुँच जाना चाहिए। हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अपना काफ्तान किनारे से संभाला। आज आप फ़ौज में से अपने मुहाफ़िज़ और कैदियों में से अपना एक खादिम मुंतखब करेंगी। मज़ीद तफसीलात से आपको बुलबुल आगाह कर देगी। गहरे नीले काफ्तान को अलमीरा के चेहरे के सामने आखिरी मर्तबा लहराते वो एक तरफ से होते निकल गई। और अगर मैं फ़ौज से खादिम और कैदियों से मुहाफ़िज़ चुनूँ तो? कुछ देर उसके सवाल पर खामोशी रही। कनीज़ की गर्दन झुकी हुई और निगार की गर्दन उठी हुई रही। इस सवाल का जवाब तो कनीज़ भी जानती थी, मगर अलमीरा के बाकी लहजे के आगे झुके सर के साथ लपसी गई। हम रिवायत नहीं तोड़ते मलिका, जबर से अदा किया। अलमीरा का लक़ब उसकी बर्दाश्त का हद सुनाता था। या तो आज मशीर टूट जाएगी या तोड़ देगी। अल्फाज कमरे की दरो दीवार में अमर होते अपना सर मुस्तकबिल के लिए छोड़ गए। माहे निगार खामोश कदम उठाती दरवाजे तक गई। जब उसे देखते अलमीरा लपक कर आगे बढ़ी, मगर तब तक निगार दरवाजे के खुलते ही बाहर बढ़ गई। माहे मलिका ने बंद होते दरवाज़ों के बीच में खुद को आने से बमुश्किल बचाया। जामिद दरवाज़ा अब उससे मुँह चढ़ा रहा था। पीली फ्रॉक और सुनहरे बालों में वो उस सारे मंजर में एक गैर इज़ाफ़ी सी शय लग रही थी। यहाँ औरतों को खादिम खास रखना एक संगीन जुर्म है। बुलबुल ने भूरी लाल निगाहें उठाकर अलमीरा को देखा। उसकी मलिका ने चेहरे पर बदमज़गी साफ नुमाया थी। तो ये बुलबुल मेरी क्या है मालकिन? बंद दरवाजे के पार से चिल्लाई, मगर वहाँ आवाज़ किसी आनी थी। बहुत जल्द कनीज़ और खादिम में फ़र्क देख लेंगी आप। कमरे में एक तरफ बने दरवाजे में गायब होती कनीज़ की आवाज़ आहिस्ता हुई। हम रिवायात नहीं तोड़ते मलिका। अलमीरा अभी चीन भौं से दरवाजे को घूर रही थी। निचला लब दांतों में दबा था और हाथ कमर पर रखे थे। ये जगह क्या है? ये लोग कौन है? ये दुनिया कहाँ है? मलिका बगावत रियासत एक दिन के लिए इतना ज़्यादा नसाब कौन देता है? ये सूरत हाल पहले जितनी दिलचस्प लगी थी, अब उतना ही परेशान कुन हो गई। बाब मुहाफिज, ये जगह क्या है? ये लोग कौन है? ये दुनिया कहाँ है? कभी सोचा नहीं था कि क्राइम डॉक्यूमेंट्री में दिखते मुजरिमों के हाथों में पहनी हथकड़ी एक दिन उसके अपने हाथों में भी होगी। सोने पे सुहागा, उसे तो अपना कसूर भी नहीं मालूम। गुल का दिल किया, दहाड़े मार कर रोए। झुके सर का एक तो फायदा हुआ। चेहरे के अतराफ खुले बालों ने उसके आंसू सितर चेहरे को हर आते जाते से छुपाया हुआ था। हिचकी बुलंद होती तो थोड़ी मजीद गर्दन से जा लगती। बेवकूफ़ के हाथ बस बंधे थे। भागने की वो पूरी सलाहियत रखती थी। साथ चलती बुलंद कामत वाली औरतें भी उससे अक्सर लापरवाह आगे चली जा रही थी। उसके शऊर ने राहदारियों की गिनती नहीं रखी, अलबत्ता उसके लाशऊर ने गरम घुटन ज़दा फ़िज़ा को जांचते जहन के खाने में छाप ज़रूर लिया। नमकीन पानी की खुशबू नतनों से टकरा रही थी, मगर जाहिर है वो उसकी आंखों से निकलते पानी का कमाल था। वक्फा वक्फा से ज़मीन भी हिलती। दीवारों में जलती मशालें कई ज़्यादा होती तो उनकी जलती लौ मध्यम हो जाती। अगर उसका सर झुकाना होता तो वो ये ज़रूर देखती कि 10 मिनट मुसलसल चलने के दौरानिए में बेशुमार औरतों में बस 2 मर्द गुजरे थे, हालत खस्ता, हाथों और पाँव में बेड़ियाँ। बगैर सोचे सामने वालियों की कदम की पैरोकारी करते नजरें अपने सफ़ेद जूतों पर थी। इनमें से एक औरत के कंधे चौड़े और दूसरी के निस्बत कद काठ तवाना और मजबूत था, जिस्म पर सुनहरी रंग का जर्रा और सर पर जालीदार कपड़ा। उसके साथ वाली दूसरी औरत ने बस एक सिया चुगे और सिक्कों वाले नकाब से खुद को ढका हुआ था। एक मकाम पर वो सामने वाले दो पाँव ठहरे तो गुल के चलने में भी एकदम रुकावट आई। चेहरा औरत की पीठ से टकराया, जवाबन ऐनक नाक से टकराई।
आंसू पूरे चेहरे पर फैल गए। आंखें बंद करते गर्दन दाएं बाएं हिलाती ताकि रुखसार पर चिपकी लटें हटाई जा सके। वो दो औरतें पीछे मुड़ी, उनकी नजरें अंदर तक उतरने वाली मगर अदब के लिबादे में थी। ऐनक वाली लड़की बस सहमी निगाहों से वो मुश्किल 4 सेकंड्स तक ही नजरें मिलाए रख सकी। जब वो औरत आगे बढ़ी और गुल की कोहनी थामी, वो उसके लम्स तले फड़क उठी, गरम सख्त हाथ ऐसे जैसे जलती सलाख हो। वो खुद को छुड़वाना चाहती थी मगर एक रौब सा था। गुल को लगा अगर वो यहाँ से 4 कदम भी दूर होगी, वो औरत उसे हलक से पकड़कर दीवार से दे मारेगी कि ले अब भाग कर दिखा। जहाँ वो रुकी थी उसके आगे पीछे अंधेरा, एक तरफ दीवार में खबा चिराग और दूसरी तरफ एक वसी बुलंद पर्दा था। गदले आंसुओं से तर चेहरा चिराग की रोशनी में था। वो कहाँ थी? उसे अपना घर याद आया। दूसरी औरत आगे आई और दाएं तरफ को लगा पर्दा जरा सा खसकाते गर्दन से गुल को अंदर बढ़ने का इशारा किया। वो अभी भी औरत की गिरफ्त में थी जब दिल पर पत्थर रखते हौसले का कड़वा घूंट भरा और कदम अंदर बढ़ाए। आंखें मुस्तकबिल के खौफ से बंद थी। एक कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसे पर्दा गिराने की आवाज़ आई। फिर अपनी कोहनी पर से जलते लम्स की कमी महसूस हुई। एक आँख का किनारा ज़रा सा खोलते उसने इधर उधर देखा और अगले ही लम्हे आंखों समेत लब भी मुकम्मल वाह हुए। ये गोल कमरे का मंजर था। ऊंची भूरी दीवारों में कंधे मुश्तइल और मोमबत्तियाँ। कमरे में एक साथ 4 बिस्तर गोल दायरे में थे। नरम कालीन नुमा मखमली चादरें, रेशमी गद्दियाँ और इन सब के दरमियान रखा पानी से लबरेज प्याला जिसके नीचे मोमबत्तियाँ थी। गुल की कलाइयों को एक औरत ने थामा। वो फुदकी मगर इससे पहले कि वो हटती उसके हाथ बेड़ियों से आज़ाद कर दिए थे। कलाइयाँ हल्की हो गई। एक तरफ के बिस्तर पर बैठी लड़की ने लंबी सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी। रंगत नहीफ, बाल छोटे और आंखों में बदमज़गी। ज़्यादा सोचने वाली गुल का पहला रद्द-ए-अमल यही था। ये बदमज़गी की वजह यकीनन उसकी आमद ही थी। इस लड़की के सामने कमरे का दूसरा नफूस मौजूद था, बगैर बाजू वाले चुगे की एक लड़की जिसकी भूरी रंगत चमकती, गोल आंखें प्यारी और चुटिया घनी थी। दूसरी के मुकाबले गुल को देखते उसकी आंखों में इश्तियाक दराया। पूरा वजूद एकदम जैसे खिल उठा। ये जगह क्या थी? हवास अभी भी मुकम्मल नहीं लौटे थे। ताजपोशी 3 घंटे बाद शुरू की जाएगी। निगार जी कह रही है एकामता मेहमान खाने के मेहमान आज मलिका के साथ रात का खाना खाएंगे। सियाह चुगे वाली लड़की की आवाज़ आई। इसके मुकाबला जरे वाली औरत खामोश रही। गुल ने सदमे से इन दोनों को देखा। दिलो दिमाग से बस एक सदा, ये अंग्रेज़ी जानते हैं। ये कौन है? नई रंगत वाली लड़की ने थोड़ी सी गुल की तरफ इशारा किया। उसकी तमाम हंसें एकदम चौकन्ना हो गई। वो आप इन 3 घंटों में इन्हें जानकर खुद ही पूछ ले जाननी। चुगे वाली औरत कुछ बोलने लगी जब उसका जुमला अदा होने से पहले काट दिया गया। खाली नपातुला लहजा और निगाहें बेतासुर कसरती जसामत वाली इस औरत की आवाज़ भी उसके ज़ाहिरी खदोखाल के मुताबिक थी, दिलेर और भारी। उसका अंदाज़ बिल्कुल ऐसे इंसान सा था जिसे ना अपनी ज़ात से गर्ज था और ना ही इस दुनिया के निज़ाम से। वो ज़िंदगी बस काट रहा था। गुल किसी ऐसे ही इंसान को जानती थी, बहुत अच्छे से नहीं मगर हाँ कुछ ज़रूर। बगैर उस पर कोई निगाह डाले वो औरतें वहाँ से चली गई। बिस्तर पर बैठी और मेहमान जबर करके रह गई। गुल का दिल किया उन्हें पकड़ कर कहे मुझे भी साथ ले जाओ, मगर उसकी किस्मत ही खराब। पहले तो चल रही थी, उसे सोचना नहीं था। अब वो एक जगह पर थी, जीते लोगों के दरमियान उनकी नज़रों तले जांची जा रही थी। ये जगह क्या है और ये लोग अकामता। वो वाहिद लफ्ज़ जो उनकी गुफ्तगू में उसे समझ नहीं आया। अपनी मजबूती के खौल में आती वो उन दोनों लड़कियों को नज़रअंदाज करते एक बिस्तर पर आ बैठी, इस बात से बाखबर कि वो दोनों इससे ही अजूबे की तरह देख रही थी। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स में वो इस शाही आराम गाह में नमूना लग रही थी। पाप खादिम वो कहाँ थे? जन्नत जहन्नम या एरिया 51 के एक्सपेरिमेंट वार्ड में? जहाँ भी थे उसे काल कोठरी कहा जाए तो कम ना होगा। काई की बदबू दर दीवार से टपकती ज़मीन तक फैली थी। 4 दीवारी में बस एक दिया
جس کی لو جلتی بجھتی دیوار کے اتنے حصے کو سیاہ کر چکی تھی۔ اندھیرے میں حبس اور شمع جلنے کی بو، ان دونوں کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے ایک ہارا جواری دبیر السازار اور سلاخوں سے سر لگائے بھپرا ہوا غسیل شیر فاتر ابو الاسلام۔ نکالو مجھے یہاں سے، نکالو! مضبوط سلاخیں ہلاتا، مکے برساتا، ٹانگ مارتا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ اب ہر کسی پر تو فاتر اسلام کا رعب نہیں چل سکتا تھا نا؟ وہ یہاں کیوں تھے؟ یہ سوال وہ پچھلے 20 منٹ میں خود سے اتنی مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ اب ذہن کے پٹھے بھی زیادہ سوچنے کے باعث تھکنے لگے تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ٹہلتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس بات سے اکثر انجان ان کا حال کسی قدیم قیدی سے کم نہ تھا۔ نکالو ہمیں یہاں سے، میں تم سب کو کوٹ میں گھسیٹوں گا۔ تیزی سے سلاخوں پر ایک مرتبہ مزید مکہ مارا۔ کوئی نہیں آئے گا تمہارے لیے یہاں۔ گڑگڑاہٹ جو انہیں اپنے قریب سنائی دی۔ فاتر اسلام جو دبیر اور خود کو یہاں تنہا قیدی تصور کیے بیٹھا تھا، آواز کی وجہ سے ہاتھ سلاخوں پر جم گئے۔ گردن گھما کر آواز کا تعاقب کیا۔ اپنی ذات سے نکلتے اس نے ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پوری جگہ پر 4 مشالیں تھیں اور ان مشالوں کے سائے میں ایک بستر تھا۔ کوئی ہے وہاں؟ زیادہ غور کرنے پر اسے سلاخوں کے باہر قدرے فاصلے پر یوں ہی کچھ سلاخیں نظر آئی۔ کیا ان کے علاوہ بھی یہاں کوئی قید تھا؟ بغور سامنے دیکھتے اسے چراغ کے قریب حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ جلتے بجھتے دیے پر انسانی انگلیاں نمودار ہوئی اور پھر دیے کو اس کی جگہ سے اٹھاتے اس ہاتھ نے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ فاتر بدک کر 4 قدم پیچھے ہوا۔ سامنے کی جیل میں ایک وجود جو انسان کم اور ڈھانچہ زیادہ لگتا تھا، چراغ کو اپنی تھوڑی سی قدرے دور رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ قیدی کی سرمئی آنکھیں اندر کو دھسی اور جسم پر کھال یوں جیسے ہڈیوں پر بس ایک لبادہ ہو۔ ماتھے سے بے تحاشا پیچھے بالوں کا سلسلہ شروع ہو کر جلدی ہی ختم ہو رہا تھا۔ یہاں سے فرار ناممکن ہے۔ لہجہ غیر واضح تھا مگر آنکھوں کی لال ڈوریوں میں چھائی وحشت اور پھیلتی سیاہی بہت اچھے سے اس کی بات سمجھا رہی تھی۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ ان کون تھے؟ بے اختیار فاتر نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیوار کے ساتھ لگتے وہ یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ سیاہ ہڈی والے لڑکے کی گردن ابھی بھی جھکی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں لگتا تھا۔ دور بیٹھے اس قیدی کی پھٹی نگاہیں روشنی میں خوفناک لگ رہی تھی۔ فاتر نہ چاہتے ہوئے بھی دیوار کے مزید قریب ہوتا گیا جب کہیں دور سے کسی بھاری گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ وحشت اور ناسمجھی چہرے کے پور پر آیا تھی۔ دھیان قدموں کی چاپ اور لوگوں کی سرگوشیوں تک بالکل نہیں گیا تب تک جب اس اندھیری قید میں 4 لوگوں کا اضافہ نہ ہو گیا۔ کونے میں موجود دیوار یقیناً باہر کا راستہ تھی تبھی وہاں سے یہ لوگ اندر آئے تھے۔ سیاہ چگے جن پر سونے کے رنگ کا کام ہوا تھا اور 4 میں سے 2 لوگوں کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی تھا جس کی داڑھی بے ترتیب اور آنکھیں باہر آنے کو بے تاب۔ کتنا اندھیرا ہے یہاں پر، ذرا روشنی تو کرو۔ یہ آواز آنے والوں میں سب سے منفرد شخص کی تھی جس نے واسکٹ پینٹ نما نارنجی لباس زیب تن کیا تھا اور سر پر سنہری سکوں کی ٹوپی تھی۔ اس کے حکم پر پیچھے کھڑے ایک چوگا پوش آگے آیا یا آئی۔ وہ دیکھتے دیکھتے سارے میں روشنی پھیل گئی۔ ایک لمحے کو فاتر کی آنکھیں چندھی آئی مگر جیسے ہی وہ اس روشنی کا عادی ہوا تب ہی اس کے 14 طبق بھی روشن ہوئے۔ یہ ایک قید خانہ تھا۔ ساتھ جڑے 6-7 پنجروں میں موجود خستہ حال لوگوں کو دیکھ کر اس نے یہی اخذ کیا۔ قدم خود بخود زمین سے اٹھتے سلاخ کے قریب آئے۔ عنبر نگاہوں نے ہر پنجرے میں جھانکا۔ 12 قیدی اور تمام میں ایک شے ہم آہنگ۔ وہ 12 قیدی مرد تھے۔ سانس حلق کے کسی کونے میں اٹکا تھا۔ پسینے کی بوند جلد پر کہاں کہاں پھسلی۔ اس سے فاتر اسلام بے پرواہ تھا۔ 12 قیدی اور 12 کے 12 مرد۔ یہ دنیا اچانک گول گول کیوں گھومنے لگی؟ سکوں والا مرد اب نہایت دلچسپی سے اس نئے قیدی کے چہرے پر آئے ہر ایک رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کی تالی پیٹتے اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ کوئی قیدی سویا رہا، کسی نے بیزار نگاہ ڈالی اور کوئی دبک کر پیچھے ہو گیا۔ ہاں البتہ کسی میں سننے کا تجسس پیدا نہ ہوا، خود فاتر اسلام میں بھی نہیں۔ 18ویں ماہ ملکہ کی تاج پوشی طے پا چکی ہے۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا مگر آنکھوں کی چالاکی
چالاکی کی وسعت لاتعداد تھی۔ پہلی نظر میں ہی فاتح اسلام کو ایک شخص یاد آیا، ناقابل برداشت فتنہ۔ آج شام سورج ڈھلتے اس ریاست کی اگلی ملکہ اپنا تخت سنبھال چکی ہوں گی۔ ہمارے دشمن ہمیں تباہ نہیں کر سکتے۔ بغور فاتح کو دیکھتے کہا، دنیا کا نظام کتنا ہی پدرانہ کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنی روایت پر ثابت قدم ہی رہے۔ خدا تم لوگوں کو غارت کرے، تم لوگ اپنے نظام سمیت جہنم میں جلو۔ ماحول میں جو ایک بے سکونی سی قائم تھی، اس کو نہیب قیدی کی آواز نے توڑی۔ تم لوگ حکومت، طاقت، حتیٰ کہ عزت کے بھی مستحق نہیں۔ تم اپنے نظام سمیت برباد اور رسوا ہو جاؤ۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ قیدی جو کھانستے ہوئے بد دعائیں دے رہا تھا، اس کا پنجرہ کھولتے اب وہی بگڑی داڑھی والا مرد اسے گردن سے دبوچ چکا تھا۔ یہاں نہیں اے بک۔ اسی شاطر آدمی کے کہنے پر وہ مرد یکدم رک گیا۔ آنکھیں ابھی بھی باہر آنے کو تھی۔ ماہ نگار جی کو اپنا قید خانہ خون آلود نہیں پسند۔ اوپر لے جاؤ اسے۔ آواز میٹھی، الفاظ دل چیرنے والے، ہمدردی کے لبادے میں، اور اڑا گیا تیز دھاڑ خنجر۔ فاتح یوں ہی الجھن اور تفتیش کے کسی درمیانی جذبے میں کھڑا تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو گردن سے گھسیٹتے دور لے جایا گیا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ان الفاظ کے باز گشت اس کے چلے جانے کے بعد بھی فضا میں زندہ رہی۔ تو کہاں تھی میں؟ انگلی تھوڑی پر رکھتے نزاکت سے کہا۔ الجھن زدہ قیدی کی برداشت کی حد تمام ہو چکی تھی۔ فاتح نے سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نکالو ہمیں یہاں سے۔ کون ہو تم لوگ؟ نکالو۔ آنکھ کے کنارے سے اس قیدی کو دیکھا۔ زہر خند مسکراہٹ چہرے کے نہوس کی اعلیٰ مثال بنا گئی تھی۔ نئے مہمان آئے ہیں۔ انگلی سے گال پر ہلکی دستک دیتے اس کے محفوظ قدم اب فاتح کا رخ کر چکے تھے۔ قیدی کی لال بھبو کا چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ جوان اور حسین ہو۔ دوبارہ گال پر دستک دی۔ بولی اچھی لگے کہ بازار میں۔ نکالو مجھے۔ اس مرد کے کہے اور سرگوشی کو نظر انداز کرتے وہ حلق کے بل چلایا۔ سامنے والے پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ الٹا سوال کر لیا گیا۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ ضبط سے اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ کون ہو تم اور یہ جگہ کیا ہے؟ سلاخوں پر گرفت مضبوط ہوئی۔ آہستہ بولو، یہاں کوئی سو رہا ہے۔ ساتھ والے قیدی کی آواز جس پر صرف 1 منٹ کا سکتہ رہا۔ تم مال غنیمت ہو۔ قیدی الجھا۔ جنگ میں ہونے والے ہمارے نقصان کا ازالہ۔ ناسمجھی کم تو نہیں، البتہ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ چہرہ پھیر کر دبیر کو دیکھا اور وہ ابھی بھی شوق میں تھا۔ ہماری ریاست، ہمارا گھر، ہماری آزادی، ہمارا ملک، ہماری زندگیاں تمہارے سلطان نے ہم سے سب چھین لیا۔ اس کے لہجے کا شوق پنا ابھی بھی عروج پر تھا۔ اپنے ہی ملک سے مجرموں کی طرح جان بچا کر بھاگے ہیں ہم۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھی کو بلایا۔ ہاتھ میں سجے تھال پر سے اس نے پردہ ہٹایا۔ فاتح ابھی بھی اس کے پچھلے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ الفاظ ابھی بھی وہی کہی تھے۔ یہ کیا ہے؟ تھال میں سجی اشیاء کو دیکھتے اس کے سر پر گڑھوں پانی گرا۔ ان چاروں کے موبائلز اور 7 کی کارڈز سنہرے چہرے کپڑے پر رکھے تھے۔ بے قرار سے سلاخوں سے باہر ہاتھ نکالنا چاہا جب تھال پیچھے کر لیا گیا۔ یہ تم سب کی تلاشی پر سے نکلا ہے۔ ہماری ملکہ کو 3 ماہ چھپا کر رکھا اور اب جاسوسی کے لیے ساتھ تم دونوں کو بھیج دیا۔ کمرے میں پہلی سنہری روشنی اس کے چہرے پر ٹکرا رہی تھی۔ یقیناً تم لوگوں کے سلطان کی یہ کوئی نئی سازش ہوگی۔ کون سا سلطان؟ میں کسی سلطان کو نہیں جانتا۔ اسے یہ خواب بالکل پسند نہیں آیا۔ سامنے والا مرد طنزیہ مسکرایا۔ ہر قیدی یہی کہتا ہے۔ کون سا قیدی؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ وہ چلا اٹھا۔ تمہارے ملک کے حملے کے باعث ہمیں اپنے گھر چھوڑ کر یوں ایک بحری سفر پر چھپنا پڑ رہا ہے، یہ ہے تمہارا جرم۔ الفاظ کی باز گشت اور چراغوں کا یکدم جوش میں آنا۔ ساری آواز جیسے سمندر کی کسی شہزور لہر میں بہہ گئی، اور جو شہ پیچھے بچھی تھی وہ تھا تہس نہس کے بعد کا سناٹا۔ بحری سفر۔ فاتح کی آواز اس کے خود کی سماعت نہیں سن پائی۔ تاج پوشی کی تیاری کرو۔ چھوٹے قد والا آدمی ایک ادا سے پلٹا۔ چوگا والے یا والی کا چہرہ ڈھکا تھا اور ڈھکا ہی رہا۔
خاطر کے کندھے انکشاف کا بوجھ بمشکل اٹھائے ہوئے تھے جب وہ مرد اور چگا نشین اسی دیوار کی طرف بڑھے جہاں سے آئے تھے۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ سے زمین پر بیٹھتا گیا، بال مٹھیوں میں اور الفاظ ذہن میں تھوڑے برسے رہے تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے باہر اندھیرا تھا اور اس کے خود کے اندر اجالا اور امید تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد آس پاس تو روشنی ہی روشنی تھی، مگر اس کے خود کے اندر سست زہر کی طرح اندھیرے اور نا امیدی کی سیاہی بچھی تھی۔ باب محافظ۔ اب تو اس کے انگوٹھے کے گرد جلد بھی کھرچ کر خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ سفید نیل پالش والے ناخن کو دانتوں سے کترتے گل جان کی دل کی دھڑکن پچھلے 15 منٹ سے قابو میں نہ آئی۔ نظریں اپنے ارد گرد گھماتے وہ ابھی بھی اپنی موجودگی کی گتھی سلجھا رہی تھی۔ ذرا سی گردن پیچھے پھیرتے بھوری آنکھوں والی اس پیاری لڑکی کو پاؤں پانی کی بالٹی میں رکھے دیکھا۔ چاندنی نامی لڑکی پیچھے کھڑی اس کے گھنے بالوں میں کنگا پھیر رہی تھی۔ پری بے اختیار گل کے لبوں سے جدا ہوا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھا کر اس طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ فوراً چہرہ پھیرتے بستر کے قریب رکھے میز کو دیکھنے لگی۔ وہاں موجود گلاس اور جگ پر نظر پڑتے اسے احساس ہوا وہ نہ جانے کب سے پیاسی ہے۔ حلق اندر تک سوکھ چکا تھا۔ جھجکتے ہوئے گردن دوبارہ اطراف میں گھمائی۔ یہاں سے پینا چوری تو نہیں ہوگی نا؟ آنکھوں میں تجسس اور ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکان۔ گھٹنوں پر کہنی رکھے چہرہ ہاتھ پر گرایا وہ لڑکی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ گل کے کان شرم سے لال ہوئے۔ ابھی تو چوری کی بھی نہیں پکڑنے والی نے پہلے دیکھ لیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کنگا کرتی لڑکی کا ہاتھ رکا۔ اس نے ذرا سی حیرانگی سے پیاری آنکھوں والی کو دیکھا۔ کمرے میں سب کی نظریں ایک مرتبہ پھر گل کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ نیلی آنکھیں دور بیٹھی بھوری آنکھوں سے نظریں چرانے کی کوشش میں تھی، مگر اس لڑکی کے چہرے میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی۔ گل کی زبان سے خود بخود نکلا، گل جان۔ سفید فراک والی لڑکی نے کمر سیدھی کی، گیلے پاؤں پانی سے نکالے اور قدم قدم چلتی گل کی طرف بڑھی۔ بھورے بال اس کی پیٹھ پر پھیلے تھے، پاؤں کے نشانات قالین پر بچھے رہ جاتے۔ شہزادی! چاندنی کی آواز کو نظر انداز کیا۔ گل اس کے ہر قدم پر چادر کو سختی سے دبوچ لیتی۔ میں شہزادی ابیل۔ قریب رکتے اس نے جھک کر تعظیم دی۔ گل جامد رہی۔ دوسری لڑکی بجلی کی سی تیزی سے آگے آئی۔ شہزادی آپ کیوں جھک رہی ہے؟ ابیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ کس ملک سے آئی ہو تم؟ گل کی سماعت کچھ لمحے پہلے ادا ہوا لقب مفلوج کر چکی تھی۔ یہ شہزادی ہے۔ ابیل بستر کے کونے پر بیٹھی۔ گل بے یقینی کے عالم میں قدرے دور ہوئی۔ شہزادی کی آنکھوں میں بچوں جیسی شوخی اور اشتیاق تھا۔ کہاں سے ہو بتا دو نا۔ میں اردن سے ہوں، بغاوت کر کے بھاگی ہوں۔ سرگوشی کرتے وہ کھلکھلا کر ہنس دی، یوں جیسے منحرف ہونا ایک اعزاز ہو۔ گہرا سانس لیتی شہزادی نے کندھے ڈھیلے چھوڑے، ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہوئی اور چہرہ چھت کی طرف بلند کیا۔ تمہارے ملک میں بھی کیا مردوں کی حکمرانی ہے؟ گل ہوکوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ تمہارے ملک کا سلطان کون ہے؟ کیا اسے کوئی شہزادی ملی، کوئی ملکہ؟ چہرہ گل کی طرف پھیرنے پر اسے جواباً بھیجی ہوئی اور الجھے تاثرات دکھے۔ کس ملک سے آئی ہو تم؟ اب بتا بھی دو۔ اس بار ضد کی اور چادر پر کوہنیاں رکھتے اس نے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ اس کی شوخی اب بے صبری میں بدل چکی تھی۔ گل نے لب کاٹتے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا ملک؟ وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ مصر بولے یا ترکیہ؟ میں ترکی سے ہوں مگر مصر میں رہتی ہوں۔ تو بدھو ابھی بھی ہم مصر میں ہی ہیں۔ گل کے بازو پر چپت لگائی۔ سوچ میں غرق لڑکی نے اگلا سوال کیا، ہم مصر میں کہاں ہے ابیل؟ شہزادی ابیل؟ چاندنی کی تصحیح جسے ابیل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ او ہو چاندنی، بات کرنے دو۔ وہ گل کی طرف پلٹی۔ یہ چاندنی ہے، میری کنیز، دوست، غمگسار، جو بھی کہو۔ چہرے کو ہاتھ سے ڈھکتے آگے ہوئی۔ اسے میری بہت فکر رہتی ہے، جانے دو اسے۔ گل نے تیزی سے بس گردن ہلا دی۔ چاندنی کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم القصیر سے ہراگادا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسے یاد تھا اگلے دن انہوں نے ہراگادا ہی جانا ہے۔ کچھ سوچتے اس نے دوبارہ سوال کیا، یہ جہاز کا کون سا ڈیک ہے؟
دراصل مجھے دوبارہ چھٹے پر جانا ہے، میرا کمرہ ہے وہاں۔ چاندنی اور ابیل نے سوالیہ نظروں کا تبادلہ کیا۔ گل کو نا امیدی کے بادل پھیلتے محسوس ہوئے۔ یہاں چھٹی منزل بھی ہے؟ شہزادی نے کنیز سے پوچھا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ گل نے فوراً سوال کیا۔ یہیں رہ رہی ہوں پچھلے 3 ماہ سے۔ 3 ماہ؟ گل کی آنکھیں چھوٹی ہوئی، بادل گہرے ہو رہے تھے، بے چینی بڑھ رہی تھی۔ گل ایک دم کھڑی ہوئی۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چھٹے فلور پر چلو۔ لفٹ کہاں ہے؟ چاندنی کو دیکھتے سوال کیا، جس نے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ لفٹ؟ تمہارے ملک میں لفٹ بھی ہے؟ مگر وہ ہوتی کیا ہے؟ امید کی کرنیں کم ہو رہی تھی۔ یہ ماہ ملکہ کا جہاز ہے نا؟ کمزور سی مسکراہٹ سجا کر وہ اندر پلتے خوف کو چھپا رہی تھی۔ تم منصوبہ کی بات کر رہی ہو؟ اپنے سوال کے ملتے جواب اسے مزید سوالوں کی طرف ڈھکیل رہے تھے۔ کون سا منصوبہ؟ بادل قریب آ چکے تھے۔ ماہ ملکہ کا اپنی ریاست اور سلطنت دوبارہ سے سنبھالنے کا منصوبہ، اس دنیا کی حکمرانی کے تخت پر دوبارہ سے عورت کو بٹھانے کا منصوبہ۔ سنہری اور سفید رنگوں کے امتزاج سے بنا یہ جہاز سمندر کی سطح پر پرسفر تھا۔ شفاف پانی کی ہر لہر اس سے ٹکراتی تو بالکل ایک کنارے پر کندھے سنہری رنگ کے الفاظ بھیگ جاتے۔ "دی کوئینز مون"، ملکہ کا چاند۔ گل کو اپنے کھڑے وجود پر بوجھ محسوس ہوا، دل بھاری ہونے لگا، قدم لڑکھڑانے لگے۔ یہ اس کو کون سی کہانیاں سنائی جا رہی تھی؟ گھومتے سر کو تھامتے وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ ابیل فکر مندی سے آگے آئی۔ تم ٹھیک ہو گل جان؟ دوسری طرف خاموشی رہی۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ آواز بیٹھی ہوئی اور سانس حلق میں مقید۔ بتایا تو ہے، وہ کہانی نہیں سننی مجھے، وہ ایک دم چیخی۔ چاندنی ابیل اور اس کے درمیان کسی ڈھال کی طرح کھڑی ہوئی۔ گل جان کی نم آنکھوں اور ماتھے پر نمایاں ہوتی رگ کہیں سے بھی مذاق کا اعلان نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ تھی اور ہر گرہ سلجھانا چاہتی تھی۔ یہ ایک گودام کا منظر تھا، جہاں بوریوں میں گندم، چاول اور مختلف سبزیاں موجود تھیں۔ سیاہ جلبیہ پہنے مرد مختلف بوریوں، ڈبوں، کریٹوں میں سے سامان نکالتے آگے جا رہے تھے۔ گودام کے دروازے پر موجود وہ زنانہ سپاہی ان کے سامان کا معائنہ کرتی، کہیں کوئی زیادہ نہ لے جائے، اور پھر انہیں آگے بھیج دیتی۔ وہ ڈرا سہما انسان آگے بڑھ جاتا اور اگلے کی باری آ جاتی۔ تم شہزادی سے ایسے بات نہیں کر سکتی، ہم بحری جہاز پر ہیں۔ چاندنی کے پیچھے چھپی لڑکی کی آواز آئی۔ ہم حکمرانی واپس لینے کے سفر میں ہیں۔ تباہی کے بعد وجود کو روند کے آگے بڑھ جانے والی آندھی تھی جو گل کو خود پر چلتی محسوس ہوئی۔ اس کی ٹانگیں بے جان تھیں یا سن؟ فیصلہ وہ تب کرتی جب ذہن اس طرف ہوتا۔ دماغ میں بس بیپ بیپ سی ہو رہی تھی جو منتھم ہوتے غائب ہو گئی۔ سلاخ دار جیل میں بیٹھے وہ دونوں قیدی تصویر کے 2 مختلف رخ تھے۔ دبیر ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، قاتل آگے پیچھے ٹہل رہا تھا، ایک خاموش دوسرے کے ہر قدم میں شور۔ گل جان کو سمجھ نہیں آیا وہ اس علم میں اضافے کی عوض کیا دے، ہنسے روئے، نیند سے جاگے یا پانی میں ڈوب جائے۔ ہم بحری جہاز پر ہے۔ یہ الفاظ اگر مذاق تھے تو کہنے والے کا مزاح بہت گھٹیا تھا۔ گل جان کو ملکہ بلا رہی ہے، پردے کے باہر سے ایک درباری نے آواز لگائی۔ ابیل نے شوق میں بیٹھی گل کا کندھا جھنجھوڑا۔ تمہیں ملکہ بلا رہی ہے؟ ابیل کے الفاظ نے اس کے اندر نئی زندگی بخش دی۔ ہاں، ابھی بھی سب ختم نہیں ہوا۔ وہ ملکہ کو اپنا مسئلہ بتائے گی، وہ اسے جانے دیں گی۔ آخر کو ایک عورت ہی دوسری عورت کی مدد کرے گی نا۔ تاج کس کے سر پر سجنا تھا؟ وہ خود کو 7ویں آسمان پر تصور کر رہی تھی۔ آج المیرا کی زندگی کے دشوار راستے پھولوں کا سیج بن جائیں گے۔ آج صرف ہونٹ نہیں، پوری المیرا مسکرا رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے درزی اس کے کندھے پر مختلف کپڑے رکھے ہوئے تھی جب دوسری طرف سے بلبل نمودار ہوئی۔ ملکہ! اس کو مخاطب کرتے 3 مختلف طرز کے جواہرات آگے کیا۔ المیرا کی نظریں باقی دونوں کی طرف غلطی سے بھی نہیں بھٹکی۔ درمیان والا، چاندنی کے ڈھانچے میں جڑے نیلم کے پتھروں سے بنے ہار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے نصیب میں درج ہونے والی ایک اور کامیابی یہ وہی ہار تھا جو اس نے رائل میوزیم میں حسد بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تب وہ ملکہ بننا چاہتی تھی، آج وہ بن چکی تھی۔ بن مانگی دعاؤں پر تکمیل۔ اگر اتنی حسین ہوتی ہے وہ تا عمر دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک وسیع دروازے کے سامنے رکتے درباری نے اسے اندر جانے کا اشارہ دیا۔ گہری سانس لیتے اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ وہ یہاں سے نکلنے کا بھی حل نکال لے گی۔ راستے ہمیشہ ہوتے ہیں، بس انہیں تلاش کرنے کی جدوجہد میں وقت لگتا ہے۔
اندر سے نکلنے والی روشنی نے آنکھوں کی بصیرت کو کچھ دیر کے لیے پرنور کر دیا۔ سنہری دروازوں کے کھلنے پر جیسے ایک نئی دنیا کا دروازہ واہ ہو گیا ہو۔ گل کے بدن کو خوشبو کے جھونکے نے چھوا اور پل بھر میں ہر شے معطر ہو گئی۔ اندر سے دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے ملکہ نے بطور خاص بلایا ہے، وہ انہیں سب بتائے گی تاکہ جلد از جلد اپنے گھر جا سکے۔ اس کے ساتھ آئی سپاہی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری ملکہ، تابعدار سا سلام۔ گل کی نگاہیں تو ابھی تک رعب سے اٹھی نہیں، اسی کی دیکھا دیکھی وہ بھی تعظیم کے لیے جھکی۔ سپاہی کمرے سے چلی گئی اور گل اکیلی رہ گئی۔ البتہ سر نہیں اٹھایا۔ عزت ابھی دے گی تو بعد میں ملے گی۔ کمرے میں وہ سب کے جوتے اور نارنجی رنگوں کو ہی بس دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اسے دو پاؤں قریب آتے دکھے۔ سنہرے ستاروں والا آنچل ان پاؤں کو ڈھکے ہوئے تھا۔ یک دم اسے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ ملکہ نے اسے ہاتھ لگایا۔ وہ دماغ میں اپنے الفاظ کو ترتیب دیتی گئی۔ سر قلم کر دو گولڈن گرل کا حکم نہیں، گل جان کی آنکھیں کھولنے کا سبب تھا۔ فوراً سے گردن اٹھائی، الفاظ پر نہیں آواز پر۔ پھٹی نگاہیں اور بے یقین تاثر۔ المیرا تم؟ آواز غصے سے بے اختیار اونچی ہوئی۔ المیرا پیٹھ پر ہاتھ رکھتے دوہری ہو رہی تھی، اس بات سے لاپرواہ کہ گل اس کی گردن مروڑنے کے باقاعدہ موڈ میں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ملکہ کہاں ہے؟ اسے پیچھے ڈھکیلتے انداز میں حقارت اور بدمزاحی تھی۔ ایک طرف سے ہوتے آگے بڑھی جب اس کا راستہ چمکتی نوک نے روک لیا۔ دو عورتیں نیزے اس کی ناک سے تقریباً 2 انچ کے فاصلے پر تانی کھڑی تھیں۔ گل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ان عورتوں کی نگاہوں میں رحم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ گہرے سانس لیتی گردن موڑ کر المیرا کو دیکھا۔ نیزے البتہ ابھی بھی وہیں تھے۔ میں ہی ہوں ماہ ملکہ۔ اٹھے ہوئے کندھوں کے ساتھ اس نے ایک قید سانس آزاد کی۔ اپنی حیثیت کا اعلان کرتے وہ گل کو خاموشی کا روک دے گئی۔ سیکنڈز گزر چکے تھے اور نیلی آنکھیں اب بھی اس جھٹکے سے نکل نہیں پائیں۔ پہلے جہاز کا چھوٹا دھماکہ اور اب المیرا کے ملکہ ہونے کا ایٹمی دھماکہ۔ اپنا ستاروں والا لباس سنبھالتے وہ گل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، نیزوں کو اپنی انگلی کی نوک سے پیچھے کیا۔ گل اکیلی تھی اور المیرا کے گرد 2 سپاہی اور پیچھے 2 نیزیں موجود تھیں۔ روشنی کے اس کی پیٹھ کے ٹکرانے کے باعث وہ منظر میں سب سے نمایاں تھی۔ سنہری رنگوں والی جنت میں خوش آمدید۔ آہستہ گل بازو پھیلانے پر کافتان پھسلتا کونیوں تک آیا۔ گل بے حس و حرکت ابھی تک پچھلے الفاظ جذب کر رہی تھی جب المیرا یک دم کنیزوں کی طرف مڑی۔ بلبل میری خاص مہمان کے لیے لباس کہاں ہے؟ لال رومال والی لڑکی تابعداری سے ایک دروازے میں غائب ہوئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ نکلی تو اس کے ہاتھ میں لباس تھا جو اس نے المیرا کو تھمایا اور اسی کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھو، زمین کو چھوتی سادی مرجان رنگ کی فراک کے ساتھ اور سنہری رنگ کا چگا گل کے چہرے کے سامنے پھیلاتے ملکہ یقیناً اپنی پسند پر اترا رہی تھی۔ تعریف کی توقع بھی تھی۔ نگاہیں اینک والے چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ تم نے اصلی ملکہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تعریف گئی تیل لینے۔ یہاں تو اس کے مہمانوں کو میزبان کے خلوص پر بھی شک تھا۔ اس کے بچے رو رہے تھے، ان کے پاس گھر بھیج دیا ہے۔ معلوم تو ہے میں کس قدر عظیم ہوں۔ اداؤں کی نازکی ابھی بھی اصلی دنیا والی المیرا جیسی تھی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ تنزیہ دائیں ایبرو اٹھائی۔ پہلا سوال تو یہ ہے ہم ہے کہاں، اور دوسرا یہی کہ یہاں سے نکلیں گے کیسے، ہے نا؟ تیزی سے ٹوکا تو گل نے گردن ہاں میں ہلائی۔ یہاں سے نکلنا کسے ہے؟ اپنا آنچل سنبھالتے وہ بستر کے سامنے رکھے صوفے پر سجنے لگی۔ گل کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی سنائی دی، لیکن اس وقت وہ اجڑنے کے بجائے اجاڑنے کے موڈ میں تھی۔ مٹھیاں بھیجتے وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ تم شوق سے اگلے 10 سال یہیں گزارو، مگر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو نہیں ڈھونڈنا؟ آہستہ مس منہ میں انگور ڈالتے وہ بہت آرام سے گل کو بے آرام کر گئی۔ وہ جو اپنی تقریر تیار کر کے یہاں آئی تھی، اب لگ رہا تھا جیسے خالی ذہن ہے۔ ہو بھی تو سکتا ہے وہ یہاں آئی ہو۔ ساتھ خالی جگہ تھپتھپائی۔ ہم اسے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ملکہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ المیرا الجھی۔ گل کے انداز میں اچانک ہی انوکھی تبدیلی آئی۔ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، منہ پھیرتے کہا۔ المیرا کے انگور توڑتے ہاتھ رکے۔ گردن اٹھا کر بلبل 2 کنیزوں اور سپاہیوں کو دیکھا۔ الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا، بس ملکہ کے اشارے کی تکمیل لائی گئی۔
تعظیم دیتے وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ اب کمرے میں گل اور المیرا اکیلے تھے۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے گل نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ تم ملکہ ہو تو یقیناً تم سیکیور ہو۔ میں کیا ہوں؟ دبیر کیا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کی۔ فاتر کی تو گردن پر میں نے چھڑا پھروانے کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیے۔ گل نے یکدم بیزاری سے گردن ہلائی۔ کس عقل کی اندھی کو ملکہ بنا دیا ہے؟ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ لوگ سچ میں ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں یا یہ سب ایک خواب ہے؟ آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور انشاءاللہ اگلے ویک پھر ملتے ہیں ایک اور بڑے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بہت مزیدار ناول ہے تو جلدی سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔